پروگرام احوال ہزارہ کے ساتھ میں ہوں عاقب امان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں منسرا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں، جہاں پر آج کھلی کچہری لگائی گئی تھی، جہاں پر عوامی مسائل سنے گئے تھے۔ ڈی سی صاحب موجود تھے، اس کے علاوہ اے سی صاحب تھے، ایس پی صاحب تھے، اور منسرا کے جو ایم پی ہیں بابر سلیم سواتی صاحب بھی یہاں موجود تھے۔ لوگوں نے جو اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے، عوام نے مسائل کے انبار یہاں پر لگا دیے، جہاں پر کچھ مسائل کا انہوں نے حل تلاش کرنے کی کوشش کی، اور کچھ ایسے مسائل تھے جنہیں گول مول کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی، اور اس کے علاوہ عوام سے بھی بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایم پی اے جناب بابر سلیم صاحب سے بھی بات ہو سکے، اور ان سے یہ پوچھا جا سکے کہ آیا ایک دن، مہینے میں ایک دن یا ہفتے میں صرف ایک دن رکھنا اور 2 سے 3 گھنٹے رکھ کے لوگوں کی باتیں سننا اور مسائل کے حل کو گول مول کر دینا، کیا اس سے مسائل منسرا کے حل ہو سکتے ہیں؟ کیا عوام کی داد رسی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اسپتال کی یہ کہ یہ 5 دنوں کا سینٹرل اسپتال ہے، بہت بڑا اس میں رش ہوتا ہے، تو اس میں یہ اس کو ویل اکوپڈ کیا جائے، اور اس کے ڈاکٹرز کی جو کمی بیشی ہے، 24 ڈاکٹر میرے خیال میں اسپیشلسٹ آج بھی کام ہے اس میں، اس کی کمی پوری کی جائے، اور اس کے بعد اس کو اپ گریڈیشن اس کی جائے، اور یہ کنگ عبداللہ اسپتال بننا تھا جو کہ 500 بسترے کا تھا، اس کا آج بھی کنگ عبداللہ اسپتال نام ہے، اس کو اپ گریڈیشن کرنی چاہیے۔ یہاں سے لوگ ریفر ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں ڈاکٹر کی کمی ہو جاتی ہے اور اکوپمنٹ کی بھی کمی ہے۔ جناب علی، میں مختصر ایک ہی بات کرتا ہوں جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تنوع خانان وی سی گلی بدراج یونین کوٹ سے شرکت کے 2 گاؤں کی بات کرتا ہوں۔ تنوع خانان کے لیے گزشتہ بلدیاتی ممبر نے، تحصیل ممبر نے 4 لاکھ روپے کا فنڈ رکھا، اس فنڈ کا اتا پتہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈسٹرکٹ ممبر ہمارے شیرگڑھ کے جو ہیں، اس نے 5 لاکھ روپیہ آخری بلدیات کے آخری سال میں رکھا، اس کا ٹینڈر ہوا، 3 لاکھ روپے اس میں رکھا تھا تنوع خانان کی گلیوں کے لیے، 2 لاکھ روپے واٹر سپلائی کے لیے۔ میں نے بارہا پریس کے ذریعے بھی بتایا، بہت شور کیا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ فنڈ ٹینڈر ہو گئے، فنڈ چلا گیا، مجھے نہیں پتا کہ ٹی ایم او صاحب کھا گئے یا کوئی محکمہ کے انجینئر وغیرہ۔ اچھا، مختصر بات کرتا ہوں جی۔ پانی پہ بات ہوئی یہاں منسرا پہ، پانی بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ الیکشن کمپین میں بھی ہماری لوگوں کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم سب سے زیادہ پیسہ، اور اگر ضرورت پڑی تو اپنا 100% پیسہ ہم پانی کے اوپر لگائیں گے۔ میں تھوڑی سی آپ کو یہ بریف کر دیتا ہوں کیونکہ ہر چوتھے دن فیس بک پہ میں ایک نئی چیز دیکھتا ہوں۔ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب وہ چیز پڑھ لیتے ہیں تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کام ان پروسیس ہے۔ جو منسرا کے اس وقت کرنٹ مسئلہ ہے پانی کا، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ میں نے الیکشن میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈس انٹیگریٹ کروں گا اسکیموں کو۔ جو ہمارا یہ واٹر سپلائی اسکیم ہے، یہ اللہ بخشے خان صاحب محمد ایوب خان کے دور میں یہ قائم ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت منسرا شہر 2 سے 2.5 ملوں پر محیط تھا، اور ناڑی والے محلے میں تھوڑی سی آبادی تھی۔ آج اللہ کا فضل ہے، منسرا بہت بڑا شہر ہے، اور ہم اسی کو جگاڑ کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ تو اس میں ہم ایک تو 2 ٹیوب ویل آپ کے بنے ہوئے تھے پہلے، ایک پبلک ہیلتھ میں سردار ظہور صاحب نے بنایا تھا شیلو ویل، اور ایک ٹی ایم اے منسرا نے بنایا تھا، وہ دونوں ابھی تک کنیکٹ نہیں ہوئے۔ یہ ٹی ایم او صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس دن میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، تو ہم ان دونوں ٹیوب ویلز کو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی کنیکٹ کر دیں گے مین اپنی سپلائی لائن کے ساتھ، تو اس میں سے کافی سارا ہمیں اضافہ ہو جائے گا۔ سر، پہلے یہ تقریباً سارے پوائنٹوں پر بات ہو چکی ہے۔ روڈ کے حساب سے سارا منسرا شہر تباہ ہے، خاص کر جو لنک روڈ ہے، جس طرح بخار چوک ہے، بیندرا چوک ہے، پنجاب چوک ہے، جدھر جاتے ہیں نا ادھر ہی تباہی مچی ہوئی روڈوں کے اوپر، خاص کر بارشوں میں سارا گھروں کا گھر ان روڈوں کے اوپر کھڈوں میں ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کھڈا کتنا گہرا ہے اور کتنا بڑا ہے۔ شیلیا روڈ کا جو ہے ٹینڈر ہو چکا ہے، اس پہ بھی کام لگا ہوا ہے۔ میں روز فیس بک پہ پڑھتا ہوں کہ بہت سلو کام ہے، تو کام کو ہم ایکسپیڈائٹ کرا لیں گے، اس کو ہم تیز کرا لیں گے، ٹھیک ہے ایکسن صاحب، اس کو تیز کر لیں گے ہم، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ پیسے ان کے پاس ہیں جی، یا تو ہم نے انہیں پیسے نہ دیے ہوئے ہوں۔ جیسے بھائی نے ذکر کیا کہ آپ اس روڈ سے گزرتے ہیں، آپ ان گلیوں سے گزرتے ہیں، کچرا جگہ جگہ پڑا ہوا ہے،
روڈ کی حالت خراب ہے، کم سے کم آپ بنیادی سہولت اس سٹی کو دیں. ہم نہیں کہتے کہ فلائی اوور گراؤنڈ ترقی تو بہت دور کی بات ہے، کم سے کم جو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. کسی شہری کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی کسی شہری کو سہولت نہیں ملتی ہے اسپتال میں، ہمارے کسی ادارے میں، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ آپ کو مجھ سے پہلے بہتر پتا ہوگا. My name is Taira Devi, Additional General Secretary Adara Region PTI. سر ایشو تو بہت سارے ہیں لیکن میں آج مین مسئلہ میرا بھی کچرے کا ہی ہے. کچرا ہر طرف ہے اور دوسرا سر یہ مسئلہ ہے کہ منصرہ کے تاجروں پہ آپ لوگ بڑی نظر رکھیں. وہ جتنے بھی ہے جتنا دکانوں کا کچرا ہوتا ہے وہ نالوں میں پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے بارش کا سارا پانی روڈوں پہ آتا ہے اور لوگوں کو بارش کے دنوں میں بہت ساری تکلیف ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہے کہ 2 سال پہلے میں نے اپلیکیشن دی تھی کہ اسٹریٹ لائٹس کے لیے، گلی میں اندھیرا ہوتا ہے، جو پہلے لائٹس لگی ہوئی تھی تقریباً خراب ہو چکی ہے، لیکن سر اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے کتنی بار کوئی بھی اس پہ نوٹس نہیں لیا جا رہا، فون بھی کیے اور جا کے خود بھی بتایا ہے. سر یہ لائٹس کس لیے آئی ہوئی ہیں، ہمارے لیے یا ادھر آفس میں رکھنے کے لیے؟ اسٹریٹ لائٹس ٹیمو صاحب، آج کی تاریخ میں آج شام تک میرے پاس کتنی اسٹریٹ لائٹس ہیں آپ کی، اس کی پوری رپورٹ آنی چاہیے. کتنی فنکشنل ہیں اور جو فنکشنل نہیں ہیں وہ کب تک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں چنار روڈ اور سارے کے سارے روڈ ہیں. اسی طرح ایم ایس صاحب، بڑی خوبصورت لائٹس مجھے یہاں بھی نظر آ رہی ہیں. ایم ایس صاحب، اسٹریٹ لائٹس مجھے یہاں بھی نظر آ رہی ہیں. سب فنکشنل. ہمیں آپ نے آفیسز میں نہیں دیکھا ہوگا، ہم آپ کو ملیں گے چوکوں چوراہوں میں، کیونکہ ہم نے بات کرنی عوامی. آپ کے with due respect آپ کے آفیسز میں جو لوگ آتے ہیں آپ ان کی ریکارڈ دیکھیں. کوئی لینڈ مافیا کا سرگنا ہے، کوئی ٹمبر مافیا کا سرگنا ہے. میرے بھائی نے بات کی کہ میرے ساتھ پولیس کرتی ہوئی، میں اس کا شاہد ہوں. میرا اپوننٹ ہے نوابزادہ صلاح الدین، اس کے بھائی کی شادی تھی، اس کے دوران ڈی پی او صاحب ماسک کے بغیر بیٹھے ہیں. اس بھائی نے اس کی پوسٹ لگائی، رات کو اس کے گھر پہ 150 پولیس والا آ گیا. آپ ایسے ٹریٹ کریں گے شہریوں کو اور ان شہریوں کو جن پہ آج تک 107 بھی نہیں ہوئی. آپ نے بات کی کرونا اویئرنیس کی. سر آپ کے آگے منرل واٹر پڑا ہے، سب کے آگے. یہ پیچھے ڈرم پڑا ہے، 6 گلاس میں 400 آدمی ہیں. یہ سب منہ لگائیں گے ایک تو کرونا سب کو نہیں ہوگا. سر آپ کو کرونا SOPs WHO نے بنائے ہیں. آپ ریاستی وسائل کے ساتھ 400 لوگوں کو ٹریٹ نہیں کر سکتے تو 500 دیہڑی لگانے والا کیسے WHO کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترے گا؟ آپ ایسے لائعمل طے کریں کہ جس سے اویئرنیس بھی ہو اور ساتھ عوام کے حقوق کا تحفظ بھی ہو. پولیس سے ہمیں کے لیے ہو سکتے ہیں، جس طرح میرے بچوں نے، میرے بھائیوں نے کہا، وہ ہمارا ایک بھائی ہے درزی جس نے بہت سارے وہ بھی اسے بھی اٹھا کے لے آئے. تو میں وہ بات ہم ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. جہاں یہ غلط ہوں گے ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ جی آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، آپ اس کو تجاوز نہ کریں. میرا ایک کنسرن جو ہے وہ اس وقت ڈرگز کا استعمال ہے منصرہ میں، جو منشیات. آج کل اگر میں اپنی آبزرویشن بتاؤں تو مور دین 60% آف یوتھ جو ہے منصرہ میں وہ ڈرگز کا استعمال کر رہی ہے اور یہ ایزیلی اویلیبل ہیں، ہر گلی میں، ہر روڈ پہ، ہر جگہ سے مل رہی ہے. تو اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری جو نئی نسل ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. اگر مجھے تو نہیں لگتا کہ پولیس اور ہمارے اداروں کو نہ پتہ ہو کہ یہ کیسے آتی ہے، کیسے سیل ہو رہی ہے، کیسے گلی گلی میں پہنچ رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنے میں کوئی مسائل ہیں تو ہم یوتھ ان کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرا سکتے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس میں آپ تھوڑی بھی ایفرٹ ڈالیں تو اس سے آؤٹ پٹ آ سکتا ہے اور یہ شہر سے یہ ہو سکتا ہے. کھیل کے میدان کے لیے جناب CM صاحب سے میں نے اپروو کرایا تھا ایک اسٹیڈیم. ہمارا آپ کو ذہن میں ہے کہ نیچے والا اسٹیڈیم جو ہے وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہمارے اداروں کے پاس، عسکری اداروں کے پاس ہے. چونکہ بہت ساری بریفنگز ہمیں ملتی ہیں، اس پہ میں یہاں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا.
ٹھیک ہے، ملک کی سلامتی ہمارے لیے سب سے ضروری ہے. دشمن ہماری گردن پہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. جنگ ہمارے بارڈر ایکٹیو بارڈر ہے. ہم حالت جنگ میں. یہ جنگ بہت وسیع سطح پہ نہیں آئی ہے مگر ہم ایکٹیو وار میں، اور مانسہرہ اس ایکٹیو وار زون کا سب سے پہلا ہدف ہے. سی پیک یہاں سے گزرتا ہے. سر میں ہیڈ ماسٹر ہوں گورنمنٹ اسکول ظفر میدان میں. تو وہاں گورنمنٹ کی جو لینڈ ہے وہاں پر اہل محلہ نے ڈرینیج واٹر چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو لینڈ ہے اس میں پانی اور گاربیج بھر گیا ہے. اور اتنا گاربیج بھر گیا تھا پچھلے دنوں کہ بدبو اور دفن اٹھ رہا تھا. اور میں نے اس پر کیا کہتے ہیں سٹیزن پورٹل پر میں اپلیکیشن بھیجی، اور میں ٹی ایم او صاحب کا بہت مشکور ہوں ٹی ایم اے کا خصوصاً سینیٹری اقبال صاحب کا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ، وہ گینگ کے ساتھ آئے اور انہوں نے وہ ادھر سے گاربیج کو ریموو کیا. لیکن میں آپ سب کو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، ابھی وزٹ کریں. ابھی بھی گاربیج ہے لیکن اس کا کیا حل ہے؟ گاربیج اٹھانا حل نہیں ہے. اس کا بہترین حل جو ہے وہ ڈرینیج سسٹم کو فعال کرنا ہے. وہ کچھ ادھر بلاکیج ہے میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا، کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہے. لیکن میں بحیثیت ایک کسٹوڈین آف لینڈ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی زمین کو خدا را لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کی زمین کو گورنمنٹ کی سمجھے، وہ اس کو رکھ نہ سمجھے. سر نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہاں کوئی ڈرینیج بلاکیج ہے، بالکل اپنی ٹیم بھجوا کے چیک کر دیں. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اجتماعی ایشو ہے، تو مانسہرہ میں جہاں جہاں ڈرینیج کے ایشوز ہیں بلاکیج کے، تو اپنی ایک ٹیم بنائیں، سروے کریں اور اس کو بالکل جو جس طرح ٹائم کے ساتھ حل کریں. نمبر 1. نمبر 2، ڈی او فیمیل کے اسکول کا راستہ جو ہے وہ کل ہمارے میرے نوٹس میں آیا تھا، انفیکٹ پرسوں ایک دن تک. تو اے ڈی سی صاحب اس کو خود دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر اگر جو بھی ایشو ہے تجاوزات والا ایلیمنٹ ہے یا صفائی والا ایلیمنٹ ہے تو وہ ہماری ان سے بات ہوئی تھی. انفیکٹ ہم نے کل ایک میٹنگ کی تھی اور ہم ہر ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ بیٹھتے ہیں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی آن کورونا رسپانس. روز صبح 9:30-10 بجے ڈی پی او صاحب بھی ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں، تمام کنسرن محکمے ہوتے ہیں، ہیلتھ ڈی ایچ او صاحبان، سب ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، وہ چیز ہماری نظر میں ہے، انشاءاللہ اس پہ آپ کو رزلٹ ملے گا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر مانسہرہ بابر سلیم سواتی صاحب. ان سے بات کریں گے جو کھلی کچہری یہاں پر لگائی گئی ہے. ایم پی اے صاحب ہیں، کھلی کچہری جو لگائی گئی ہے کیا اس سے عوامی مسائل حل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ جی سر. اچھا، یہ بڑا زبردست ایکٹ ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مانسہرہ کا انڈر دی ڈائریکشن آف دا پروونشل گورنمنٹ اور ہمارے سی ایم جناب محمود خان. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے لوگوں کے ساتھ آپ کی انتظامیہ کا، آپ کے منتخب نمائندوں کا انٹریکشن ہوتا ہے. لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ مسائل ہیں، یہ حل نہیں ہوئے یا یہ کیسے حل ہوں گے. انتظامیہ یا ان کا منتخب نمائندوں نے کھڑا ہو کے بتاتا ہے کہ جناب اس پہ یہ کام ہو چکا ہے اور یہ کام اس طرح پایہ تکمیل تک پہنچے گا. میں اسے بڑی زبردست پریکٹس سمجھتا ہوں. یہ ایک فیڈ بیک ہے اور یہ اوریجنل اور جینون فیڈ بیک ہے جو آپ تک واپس پہنچتے ہیں. پلسز آپ کی تک واپس آ رہی ہوتی ہیں کہ جی عوام کیا دیکھ رہی ہے اور عوام اسے کیا سمجھ رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا کام ہے، یہ آگے چلے گا، اس سے مزید بہتری آئے گی. اور یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مانسہرہ کو آج میں ان کے تمام، میں نے دیکھا ڈی سی صاحب نے تمام لوگ یہاں بٹھائے ہوئے تھے، تمام اداروں کے سربراہ یہاں موجود تھی، پولیس یہاں موجود تھی، تمام لوگ موجود تھے. تو اس سے کافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی بڑی تقویت ہوئی ہے، لوگوں نے کھل کے بھی باتیں کی ہیں یہاں پہ اور کھل کے ان کو جواب بھی ملے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر مانسہرہ قاسم علی خان صاحب. ان سے بات کرتے ہیں کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک آدھ دن 2 یا 3 گھنٹے کھلی کچہری لگانا، کیا اس سے عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ جی سر. کھلی کچہری ایک پروونشل گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے جس کے تحت آج آپ نے اس کا وٹنس بھی کیا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام ضلعی انتظامیہ، پولیٹیکل ایلیٹ اور عوام ایک پلیٹ فارم پہ ہوں، مسائل کو سنیں. اس کا ایک طرف ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کے قریب بھی ہوتے ہیں، ان کے ایشوز بالکل گوش نشین ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ عوام کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری لمیٹیشنز کا، چاہے وہ فائنینشیل لمیٹیشنز ہیں یا قانونی طور پہ، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا موقع پہ حل بھی مل جاتا ہے. یہ ایک تسلسل ہے اور یہ تسلسل چلتا رہے گا.
اس کا دائرہ اختیار میں اس وقت تو مین تحصیل مانسیرہ میں انشاءاللہ اس کو دور دراز علاقوں میں بھی لے کے جائیں گے، بہت سے مسائل حل کریں گے، بہت سوں پہ کام بھی کریں گے، بہت سوں پہ اللہ پاک ہماری رہنمائی بھی کرے جس میں ہم ناکامی کچھ دیکھ رہے ہوں کسی صورت میں، تو انشاءاللہ اللہ کوشش ہے کہ ہم سروس ڈیلیوری میں مانسیرہ کی عوام کی ہر تہ دل سے خدمت کر سکیں۔ سر ڈیوریشن تھوڑا سا اس کا اگر کچہریز وغیرہ کا بڑھا دیں یا ایسا کوئی کام ہو کہ تمام لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جائے۔ دیکھیں آبادی اور مسائل دونوں ساتھ ساتھ آپ کی مطلب بخوبی نظر ہوگی، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، فورتھ پلر ہیں اسٹیٹ کا، کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت دیں، اور اس کو اسی لیے میں بتا رہا ہوں ہم دور دراز علاقوں میں لے کے جائیں گے تاکہ ان کو لوگوں کو یہاں آنے کی تکلیف نہ ہو، بلکہ ہم ان کے پاس جائیں، ان کے مسائل وہاں سنیں، ان کا حل کریں۔ انشاءاللہ مہینے میں 1 سے 2 کھلی کچہری، دربار حاضری، ریونیو حاضریاں، اس قسم کے ایجنڈا ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہیں جو جہاں آج آئے ہوئے تھے کھلی کچہری میں اپنے مسائل ڈی سی صاحب کے گوشے گزار کرنے کے لیے، ان سے پوچھتے ہیں کیا ان کے مسائل حل ہوئے؟ جی علی داد تنولی خاکی مانسیرہ میں رہتا ہوں، تو یہ آکسفورڈ سکول جو بیرکنڈ میں ہے وہاں بچوں سے سال کی اکٹھی فیس لی جاتی ہے، اور میرا بچہ ہے جو اکتوبر میں داخل ہوا ہے، تو اس سے میں نے بات کی ہے کہ اکتوبر کے بعد جب تک امتحان ہوتا ہے میں ہر مہینے کی 3000 دوں گا، ایگریمنٹ میرا یہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ 3000 روپیہ اسٹیشنری کا میں لوں گا، میں نے بولا وہ بھی دوں گا، اس کے بعد لیب کے لیے 2000 دوں گا، وہ بھی دوں گا۔ اس نے پورے سال کا مجھے وہ دے دیا ہے حساب کتاب، تو ابھی جو جتنے مہینے اس نے پڑھے ہی نہیں ہے ادھر، وہ داخل ہی اکتوبر کو ہوا ہے، تو اکتوبر سے آگے کا اس سے حساب لینا چاہیے۔ ڈی سی صاحب نے آپ نے یہاں پر بات کی ان سے؟ ہاں ڈی سی صاحب سے میں نے بات کی ہے، درخواست بھی دی ہے ان کو، کیا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہی بات میں نے درخواست میں لکھی ہے کہ میں ہی نہیں ہوں، سارے بچے انہوں نے ہائی جیک کیے ہوئے ہیں، یہ معاشی قتل ہے، یہ معاشی دہشت گرد ہیں۔ اچھا آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو کھلی کچہریاں لگتی ہیں جیسے مانسیرہ میں کبھی کبھی دکھانے کے لیے لگا دیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر مسائل واقعی حل ہوتے ہیں یا ویسے ہی ٹوپی ڈرامہ ہے؟ مسائل تو پہلے سے بھی خراب ہو جاتے ہیں، جس طرح عمران کہتا ہے کہ اس طرح یہ مہنگائی ختم کرو، اس چینی کو سستی کرو، چینی مہنگی ہو جاتی ہے بلکہ ملتی ہی نہیں، ذخیرہ اندوز ہو جاتی، تو یہ باتیں کرتے ہیں، عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس لوگوں کو دکھانے کی۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شبیر حسین شاہ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو کھلی کچہری لگی تھی آج، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ آیا یہاں پر جو کھلی کچہری لگتی ہے اس سے عوامی مسائل واقعی حل ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے تو ہم ڈپٹی کمشنر مانسیرہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا، اس کے بعد یہ امید بھی کرتے ہیں کہ پہلے کی طرح نہ ہو، پہلے کہیں ہم نے دیکھی ہیں کھلی کچہریاں بھی ہوتی رہی ہیں، موقع پہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، سرکار کے خرچے بھی ہوتے رہے ہیں، اس کے بعد جو بات وہاں پہ ہو گئی اس کے بعد کسی نے کس کام پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ آج ہم نے یہاں پہ 3-4 مسائل خاص کر ہم نے جو ہم ینگ نوجوان ہیں مانسیرہ کے انہوں نے اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس ہاسپٹل میں آج یہ کھلی کچہری رکھی گئی ہے یہاں پہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مریضوں کو یہاں سے ابتباد ریفر کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری ڈاکٹر اپنے ڈیوٹی ٹائم میں وہ باہر بیٹھ کے اپنے پرائیویٹ کلینک کرتے ہیں، یہ بات بھی اٹھائی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ٹی ایم اے مانسیرہ جو مانسیرہ کے بازاروں میں غریب تاجروں کے ریڑیاں اور وہ چیزیں اٹھاتے ہیں ان کو وہاں پہ دھکے دیتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، اس چیز پہ بھی بات کی گئی ہے۔ امید ہے یہ کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد اس پہ کام کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا، پرائیویٹ اسکولوں کا جو مسئلہ یہاں پہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے بچوں کو کالجوں سے اسکولوں سے نکال دیا گیا ہے فیس نہ دینے کی وجہ سے۔ 35-40 ہزار روپے فیسیں بنائی ہوئی ہیں، یہ لوگ فیسیں لیتے بھی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ سب سے بڑا جو ایشو آیا ہے اسٹاف کی طرف سے ہے، جو پرائیویٹ اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہیں مارچ اپریل سے آج تک کسی بڑے اداروں نے تنخواہیں نہیں دی ہوئی، تو وہ ٹیچرز بھی یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی آواز اٹھائی ہے۔ اب امید کرتے ہیں کہ یہ ڈپٹی کمشنر مانسیرہ یہ پہلے یہاں پہ آپ کے وقت گزار کے گئے ہیں، اچھا وقت گزارا ہے، اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ یہ اس پہ کام کریں گے۔ آج فرسٹ ٹائم ڈی سی صاحب نے یہ مسائل سنے، امید کرتے ہیں کہ یہ حل ہوں گے۔ میں بھی 2-3 پوائنٹ لے کر آیا تھا، میرے کافی سارے دوستوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے جتنے بھی شہر کے مسائل تھے، ہم نے ہمیشہ شہر کے مسائل اٹھانے کی بات کی اور الحمدللہ کرتے رہیں گے۔ تو حل ہوتے ہیں یہ مسائل، یہ آپ آئے کیوں ہیں یہاں پر؟ پھر ہم آواز لگا سکتے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور امید ہے ان لوگوں سے جو ڈپارٹمنٹ سے جو ذمہ داران ہیں یہ حل کریں گے۔ آج ہمارے ایم پی اے صاحب بھی آئے یہاں پہ، انہوں نے بھی شرکت کی ادھر، ڈی سی صاحب نے عوام کے مسائل خود سنے، تو جو لوگوں کے تحفظات تھے لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا،
अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये खुशैन बात है कि DC मानसरा ने आज फर्स्ट टाइम जो है ये खुली कचहरी रखी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात खुद सुने। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो हमारे साहब का DC साहब थे, वो थे आप मतलब बहुत सी आवाम जो हमारी थी उनको पता भी नहीं था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई DC तैनात है भी या नहीं। कैप्टन औरंगज़ेब साहब की बात करूँ, ये जो DC साहब हैं आज ये एक अच्छा जो है ये एक मैसेज है लोगों के लिए और बहुत अच्छी ये इसको हम सराहते हैं इस इक़दाम को कि जो इन्होंने एक खुली कचहरी रखी जिसमें आवाम के मसाइल सुने। तो जहाँ तक हल होने की बात है, मुझे तो नहीं लगता कि ना मानसरा, आपको पता है कि स्टार्ट से यतीम मानसरा रहा है, इसमें ज़िलज़ला है 2005 के, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके क्या हालात हैं और जहाँ आप खड़े हैं यहाँ हॉस्पिटल के हालात आप देख सकते हैं इसके कौन से मसाइल हल हुए। हमारे साथ मौजूद हैं बदादी तकिया से कुछ मुतासरीन आए हुए हैं, तो इनके साथ हुई ये करप्शन का ये मामला है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये काम करते थे, उनकी प्लांटेशन का काम कर रहे थे, जिसमें रेंज अफसर जो वहाँ के हैं उन्होंने इनके पैसे खा लिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और रेंज अफसर का नाम है मोहम्मद आलम, जो सिरन वैली के रेंज अफसर हैं। उन्होंने इनके 4 महीने बल्कि 4-5 महीने के पैसे खा लिए हैं, इनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन हमारे 26 सेरे मंसरे हो गए हैं, 26 सेरे हमारे यहाँ जा रहे हैं। आखिर 2000-2500 रुपये हमारा लग रहा है। गरीब हैं हम लोग, तो हमारे मजदूर के पैसे मोहम्मद आलम नहीं दे रहा, झूठ कह रहा है हम लोगों को, झूठ कह रहा है भाई कल देता हूँ, कल देता हूँ, कल देता हूँ। तकरीबन 4 माह गुजर गए ना, तो आज दिन तक हमें वो पैसे नहीं मिले। हम और मजदूरी भी नहीं कर सकते, कल देते हैं, कल देते हैं। हमें इंतज़ार में 4 महीने हमारे फारूक गुजर गए। और आपके साथ जो आए हुए हैं, आपका क्या मसला है? मसला यही है, हम सब मजदूर हैं कि नर्सरी में काम कर रहे थे। अच्छा। और DFO साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं अगर मैंने पैसे दिए हुए हैं, चेक हैं उन्हें दी हुई हैं, वो कैश नहीं करवा रहे। अच्छा। लेकिन वो हमें कभी बुलाते हैं एक जगह, कभी दूसरी जगह, वो आ नहीं रहे। अच्छा। छुप जाते हैं। अभी दूसरी नर्सरियों के दरख्त निकाल चुके हैं, ये हमारी नर्सरी के वैसे ही लगे हुए। नाजरीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो आज खुली कचहरी में आए थे यहाँ मानसरा में। उनकी रुदात जो है वो DC साहब, ये जो बाकी महकमे हैं, उन्होंने गोल मोल कर दी है। उनसे सुनते हैं उनका क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सर खुली कचहरी आज से नहीं है, ये मैं बफे का रिहायशी हूँ, ये कब से हो रही है ना। इधर जितने भी ये जो जलवा सियासत है, खानगी निज़ाम है, जो आ जाते हैं अपनी अपनी बातें की अपने नंबर बनाने के लिए, जो असल मसाइल हैं वो उधर के उधर ही पड़े हुए हैं। कोई अदारा भी फाल नहीं है, किसी महकमे ने कोई एक्शन नहीं हो रहे, हमारे कोई मसले हल नहीं हो रहे। अभी ये डडर जबोड़ी से ये जो पहाड़ी बारिशों का पानी साफ आ रहा है, इसमें आज 20 सालों से मछली के शिकार के लिए केरोरीन का इस्तेमाल हो रहा है। आज इधर इस खुली कचहरी में इन्होंने बोले हम पानी के ये वाटर का मसला हल, इधर ट्यूबवेल लगाएंगे, उधर ट्यूबवेल लगाएंगे। अरे भाई, आप 20 सालों से केरोरीन नहीं बंद कर सकते। आज जो मानसरा में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया था DC मानसरा की तरफ से, जिसमें तमाम महकमों के आला अफसरान मौजूद थे, ये भी वहाँ मौजूद थे। इनसे बात करेंगे कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो अपने मसाइल बताए, TMA के हवाले से मुख्तलिफ उन्होंने मसाइल बताए। तो इनके ख़्याल में ये मसाइल जो खुली कचहरी के अंदर हल होने चाहिए, वो इनके ऑफ़िस में क्यों नहीं हल हो रहे, या ये क्या कोशिशें कर रहे हैं अपनी तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आबिद खान, तहसील ऑफिसर रेगुलेशन। आज मैं भी खुली कचहरी में मौजूद था। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास तौर पे DC साहब इसमें बड़ी मतलब दिलचस्पी ले रहे हैं और ये उनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि लोगों के मसाइल उधर ही सुन के उसी जगह पे उनको हल किया जाए। उसमें हमारे TMA से रिलेटेड यानी तमाम महकमों के सरबराहान मौजूद थे और उसमें जो TMA से रिलेटेड जो लोगों की शिकायत थी वो ज़्यादातर मतलब सफाई से रिलेटेड इश्यूज़ थे और हमारे बाज़ारों में जो इंक्रोचमेंट होती है उससे रिलेटेड। तो उसमें यह है कि हमारे मानसरा में TMA का जो सैनिटेशन स्टाफ है वो तकरीबन 130 के लगभग लोग हैं। तो आप देख लें कि मानसरा शहर की आबादी जिस लिहाज से मतलब बढ़ रही है और जितनी मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही है और हमारे जिस तरह के कंजेस्टेड रोड्स हैं उन पे सफाई हमारा यानी बहुत बड़ा इशू है। और उसके अलावा एक हमारा पानी का भी इशू था, उसमें मैं उसके हवाले से मैं बाद में बात करूँगा। जो सफाई का इशू है उसमें हमारे पास 130 लोगों के बस की बात नहीं है कि वो डेली पूरे मानसरा शहर को साफ़ कर सकें। तो उसमें हम ये करते हैं कि जो मतलब ज़्यादा जहाँ पे मसले मसाइल हैं उन जगहों को हम डेली साफ़ करते हैं, कुछ जगहों को हम 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद, यानी जितने हमारे वसाइल हैं, जितने हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनके अंदर मतलब कोशिश कर रहे हैं। DC साहब में भी उसमें भी पर्सनली मतलब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं।
تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کو ہم بر وقت ریزالو کر سکیں. تو آج بھی جو صفائی سے ریلیٹڈ ایشوز تھے وہ ہم نے نوٹ کیے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم ابھی اس کے بعد مزید اچھا اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ جو انکروچمنٹ کا ایشو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اور ویسے بھی ان کے علاوہ بھی جیسے ہمیں کوئی فون کال آتی ہے یا کوئی مطلب ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں تو اس پہ ہم مطلب ایکشن لیتے ہیں. اور لوگوں سے بھی دکاندار حضرات سے خاص طور پہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. مطلب جب تک ادارے کے ساتھ جنرل پبلک کوآپریٹ نہیں کرے گی اور دکاندار یا جو شاپ کیپرز ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے تب تک ہم ان مسائل پہ قابو نہیں پا سکتے. اس کے علاوہ ہمارا جو ٹی ایم اے سے ریلیٹڈ تیسرا ایشو تھا وہ پانی کا مسئلہ ہے. اس پہ جو ایم پی اے صاحب ہیں انہوں نے روشنی ڈالی ہے, اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. ہماری جو مختلف انہوں نے اسکیمز بتائی ہیں کہ ان پہ کام ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی بہت جلد منصورہ شہر کا جو پانی سے ریلیٹڈ ایشو ہے یہ بھی حل ہو جائے گا. اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا یہ کھلی کچہری لگانے سے اور اس طرح عوام کے مسائل سننے سے عوام کے مسائل میں کہاں تک کمی آتی ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ K2 TV کا, آپ یہاں تشریف لائے. یہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جو کھلی کچہری لگانے کا شروع کیا گیا ہے یہ انتہائی انقلابی اقدام ہے, بہت اچھا ہے عوام کے لیے. آج جس طرح ڈپٹی کمشنر صاحب ڈاکٹر قاسم علی خان کی زیر نگرانی کھلی کچہری منعقد کی گئی تھی, اس میں بہت سارے لوگوں نے عوام نے شرکت کی. کھلی کچہری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عوام کے مسائل جو کسی دفتر وغیرہ میں حل نہیں ہو رہے تو وہ پورا سارے ڈپارٹمنٹس کو ڈپٹی کمشنر وہاں پہ بلاتے ہیں, جمع ہوتے ہیں کھلی کچہری میں اور وہاں اس چیز کا سوال کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی ان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا. یہ ساری عوام دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا اقدام ہے اور یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں بہت معاونت ہے اس کی. اچھا سر, فوڈ کی بھی کافی ساری شکایات آئی جس میں ایکسپائری تھی, کچھ اس طرح کی تھی. تو جس طرح ماشاءاللہ سے آپ کارروائیاں کر رہے ہیں مانسہرہ میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا عرصہ لگے گا اس میں بہتری آنے میں؟ جی یہ ٹائم تو لگے گا. دیکھیں بہت عرصے سے کئی سالوں سے, میں نے 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, تب سے ایک نظام بگڑا ہوا ہے. اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم تو لگے گا. کمپلینیں آتی ہیں, ہم کمپلین فوری کارروائی کرتے ہیں اس کے اوپر اور کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو, ہمارا معاشرہ بھی بہتر کی طرف جائے اور جتنے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی کاروبار بہتر سے بہتر انداز میں ہو. ناظرین, آج کے احوال ہزارہ میں آپ نے یہاں کھلی کچہری کا منظر دیکھا. یہاں کے لوگوں سے ہم نے بات کی, ان کے مسائل سنے. انہوں نے جو مسائل یہاں پر ڈی سی صاحب اور باقی انتظامیہ کے سامنے رکھے, یہاں کی انتظامیہ سے بھی ہم نے بات کی, ڈی سی صاحب سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ ایسا کوئی خاص جواب نہیں دیا. اس کے علاوہ ایم پی اے بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی ہم نے بات کی, انہوں نے بھی اپنا ایک تجزیہ پیش کیا. لیکن یہاں کی عوام کی باتیں آپ نے سنی. انہوں نے کہا کہ ہم مسائل تو یہاں لاتے ہیں, یہاں مسائل اجاگر تو کرتے ہیں, لیکن مسائل حل نہیں ہوتے. اس سے پہلے تو کبھی کھلی کچہری لگی نہیں تھی, آج فرسٹ ٹائم یہاں پر کھلی کچہری لگی ہے. کافی ساری عوام جو ہیں وہ اس کھلی کچہری کے عمل سے مطمئن بھی ہے, مگر کافی سارے لوگ اس سے خفا بھی ہیں کہ صرف یہاں پر دکھاوا دکھایا جاتا ہے مگر عملی کام نہیں کیے جاتے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے.